اللہ کی طرف سے سلام ہو، ان کو خواہش تھی کہ اس میں داخل ہوں مگر داخل نہیں ہو سکے، اور جب ان کا چہرہ جہنمیوں کی طرف گھمایا جائے گا تو وہ کہیں گے اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ ٹھہرا، یا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ تو نہ بنا۔ تو یہ لوگ جو جنت اور جہنم کے بیچ میں رہ جائیں گے، باتفاق روایات وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں اور برائیوں کا پردہ برابر ہوگا۔ انہوں نے نیکیاں کیا ہے جس کے لیے وہ جنت کے مستحق ہیں، لیکن نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ ان کا ترازو جھک جاتا اور نیکیاں غالب آ جاتی۔ انہوں نے کچھ گناہ بھی کیے ہیں، وہ گناہ اتنے نہیں ہیں کہ ان کو لے جا کر کے وہ جہنم میں پہنچا دیں، بلکہ وہ گناہ ان کے نیکیوں کے برابر ہیں۔ تو ادھر سے نیکیوں کا پردہ اور ادھر سے گناہوں کا پردہ دونوں کو جب وزن کیا گیا تو ان میں سے کسی ایک کو غلبہ یا کسی ایک کو فوقیت نہیں مل سکی، اس لیے جب ترازو برابر ہوا تو اب نہ وہ جنت میں جا سکے اور نہ وہ جہنم میں جا سکے، اس لیے اس کو وہاں ٹھہرا دیا گیا۔ وہ اہل اعراف ہے۔ اب یہاں تھوڑی دیر میرے ساتھ رک کر کے آپ سوچئے کہ اس موقف میں جتنے لوگ ہوں گے ان کے پاس اگر ایک نیکی مزید ہوتی، اگر ان کے پاس ایک بھلائی اور زیادہ ہوتی تو ان کا پردہ جھک جاتا نا، وہ جنت میں چلے جاتے نا، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے نا۔ اب وہاں اس ایک نیکی کی کتنی سخت ضرورت ہوگی ان کو، اس ایک نیکی کے لیے وہ کتنے سخت محتاج ہوں گے، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا، آپ سوچ نہیں سکتے اس کا۔ اور دنیا میں جہاں ہمیں موقع ملا ہے ہم ان نیکیوں کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ دنیا میں جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکیوں کو کمانے کا موسم دیا ہے، نیکیوں کو کمانے کے اسباب دیے ہیں، نیکیوں کو پر چلنے اور ان کو برتنے کا اللہ رب العالمین نے پورا ایک قومی اور قدری نظام بنا کر کے دیا ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطان کو پابند سراسر کر دیا، اس کے باوجود نیکیوں کا شوق اگر نہیں ہوتا ہم کو، اس کے باوجود اگر نیکیوں کی قدر ہم سے نہیں کی جاتی تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں اس وقت جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں نیکیاں اور بھلائیاں جمع کرنے کا وقت ہے، نیکیاں کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کا وقت ہے جن کی نیکیوں کا پردہ بھاری ہو جائے گا، اور ہم غفلت میں پڑ کر جو نیکیاں ہمیں آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں انہیں ضائع کر دیتے ہیں، انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل میں اگر میں بات عرض کروں تو شاید آپ کے دل کو چبھے یہ بات، مگر ہم میں سے ہر فرد کو اپنے نفس کا یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں چوک رہے ہیں، کہاں ہماری نیکیوں کا سوراخ کھلا ہوا ہے جہاں سے ہم شر اور برائی کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ روزہ اور رکھ کر کے نیکیاں کر رہے ہیں، تو جیسے جتنا زیادہ ضروری ہے نیکیاں کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے ان نیکیوں کی حفاظت کرنا، ان کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اب یہی ایک بات دیکھ لیجیے نا، ہم نے نیکیاں کیا اور اس پر نیکیاں ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دی گئی، نتیجہ کیا آئے گا؟ میدان محشر میں بعض لوگ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اور ڈھیر ساری دینداری، نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، لیکن وہ اسے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ وہ بات کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں کیوں برا دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ شرک تھا، ان کے ساتھ شرک اکبر اور شرک اصغر کی کوئی ایک چیز پائی جاتی تھی، وہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے انسان نماز اور روزہ لے کر کے آئے گا، اس کا حق مارا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کو برا بھلا کہا ہوگا،
اس کو ستایا ہوگا، اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اور اس کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ دنیا میں بہت صاحب اقتدار انسان تھا، بہت پہنچ والا انسان تھا، اس کی ناک 1.5 میٹر کی لمبی تھی دنیا میں، مگر آخرت میں جب اللہ رب العالمین کے عدل کا ترازو قائم کیا جائے گا اور نیکیوں کو تول کر کے اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، اس وقت کیا حاصل ہوگا، اس وقت کیا ملے گا ایسے لوگوں کو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، جس کو گالی دیا تھا اس کو دے دی جائیں گی، جس کو ستایا تھا اس کو دے دی جائیں گی، جس کو کمزور سمجھ کر اس کا حق ہڑپ کیا تھا اس کو دے دی جائیں گی، نماز پڑھایا تھا اس کو دے دو، روزہ رکھا تھا اس کو دے دو، ارے زکوٰۃ دیتا تھا چلو اس کو دے دو۔ اور اس کے بعد جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی ان بندوں کے حقوق باقی رہ جائیں گے، کچھ گالیاں پڑی رہ جائیں گی، کچھ نظر بد پڑی رہ جائے گی، تو اس کے بعد ان مظلوموں کی برائیاں، ان کے گناہ اس بہت بڑے انسان کو دے دی جائیں گے۔ دنیا میں بہت بڑا آدمی تھا اور اس کے بعد جب اللہ کے عدل کے ترازو میں رکھا جائے گا تو صفر جگہ خالی ہو کر کے نکلے گا، تمام نیکیاں دے دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکیوں کی حفاظت کا سامان نہیں کیا، نیکیاں تو کیا مگر ان نیکیوں کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، تو کیا حاصل ہوا؟ تو میرے دوستوں میں آج یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد مقام آرام پر ٹھہرے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ایک نیکی اگر ان کو مل جاتی، ایک مرتبہ مزید الحمدللہ کہا ہوتا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوتا، 2 رکعت نماز پڑھی ہوتی، 1 رکعت نماز اور اضافہ کیا ہوتا، کسی کو سلام کرنے میں پہل کی ہوتی، کسی کو بہتر مشورہ دیا ہوتا، کسی کو اچھی رائے دی ہوتی، کسی کو دیکھ کر مسکرایا ہوتا، کسی کو دیکھ کر اس کے سامنے بشاشت کے ساتھ ہنسا ہوتا، کسی کو کسی دن دعوت کھلائی ہوتی، کیا دنیا بھر کی جو نیکی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کوئی ایک کیا ہوتا اور وہ اس کو کم کر رہی ہے۔ کوئی دے گا؟ سارے لوگ، پورے خاندان کے لوگ جمع ہوں گے مگر کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ موقع، وہ موقف اور وہ حاضری یاد کرو میرے دوستوں، اور نیکیوں کو حاصل کرنے اور نام اعمال کو وزنی بنانے کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔